ناظرین، انفارمیشن کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، کائنات پر جب انسان کا وجود نہیں تھا اور تمام دنیا میں کوئی براعظم، کوئی ملک، کوئی سرحد موجود نہیں تھی، اس وقت کوئی بھی موسم شدید نہیں تھا، ایسے وقت میں چھوٹے اور تیز رفتار ڈائناسور ظاہر ہوئے جو رات کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسی دوران ایک ریپٹائل تھیوسار نامی مچھلی سمندر میں پائی گئی۔ جب جوراسک دور شروع ہوا، اس دور میں ڈائناسور کی نسل بڑھنا شروع ہو گئی اور ایک ایسی نسل پیٹریوسارس پیدا ہوئی جو کہ 35 سینٹی میٹر لمبی تھی اور اڑ سکتی تھی، جس کا ڈھانچہ 1834 میں جان کاپ نے لگایا۔ اس نسل کی خوراک مچھلی اور رینگنے والے جانور تھے۔ ناظرین، ڈائناسور کی ایک نسل سمندر میں مگرمچھ کی شکل میں نمودار ہوئی۔ یہ اتنی بڑی تھی کہ اپنے سے کئی گنا بڑے ڈائناسور سے اپنی بھوک مٹاتی تھی۔ اس کا وزن 8 ٹن اور لمبائی 8 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جس کو آرکیالوجسٹ سارکوشس کا نام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دریافت ہونے والے ڈائناسور کو ولیم بیگ لینڈ نے 1819 میں دریافت کیا۔ ناظرین، 1824 میں اسے میگلاسوریس کا نام دیا گیا، جو بہت بڑے جسامت کے مالک اور گوشت خور جانور تھے۔ ان کی اونچائی 3 میٹر اور لمبائی 9 میٹر تھی۔ وزن 1000 سے 3000 کلو گرام تھا۔ اپنی مضبوط ٹانگوں اور دانتوں کی بدولت یہ جانور اپنے سے کئی گنا بڑے ڈائناسور کا شکار بھی کرتے تھے۔ حالیہ دریافتوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ ڈائناسور کی یہ قسم ذہین تھی اور حکمت عملی کے تحت شکار بھی کرتی تھی، جس کی نسل کا مقبول ترین کردار ٹی ریکس نامی ڈائناسور ہے۔ یہ 40 فٹ لمبے تھے اور کھلے جنگلات کے علاوہ سمندر کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ دیکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت رکھتے تھے مگر سننے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ ان میں اور بھی بہت سی اقسام تھیں۔ ڈائناسور کی رنگت کے متعلق کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ملتی، کیونکہ رنگت کا تعلق مخصوص کیمیائی مادے سے ہوتا ہے جو فوسلز بننے کے دوران اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ جسامت کے لحاظ سے زمین پر رہنے والے سب سے بڑے ڈائناسور ساسپورس تھے۔ یہ 115 سے 130 فٹ لمبے تھے اور ان کا وزن 70 ٹن تھا۔ یہ آہستہ آہستہ چلتے تھے، لیکن زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے ان کے چلنے سے زمین ہلتی تھی۔ ان کی گردن 46 فٹ لمبی ہوا کرتی تھی اور یہ پودے کھاتے تھے، جبکہ ڈائناسور کی ایک قسم بلیو ویل ساسپورس سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ اس کے برعکس ڈائناسور کی نسل کے سب سے چھوٹے ڈائناسور، جن کو مائکرو ریپٹیل کہا جاتا ہے، ان کے فوسلز چائنا میں دریافت ہوئے۔ یہ 16 انچ لمبے اور گوشت خور تھے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ وزن 3 کلو گرام ہوا کرتا تھا۔ 65 ملین سال پہلے آتش فشاں پھٹنے سے براعظم وجود میں آئے۔ اس آتش فشاں کے پھٹنے سے زمین پر آگ کے گولوں کی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ڈائناسور صفحۂ ہستی سے مٹ گئے اور کچھ پرندے اور سمندری جانور مگرمچھ اور میگلاڈون شارک ہی اپنے وجود بچا پائے۔ 1980 میں لوئس نامی فلاسفر نے ڈائناسور کے متعلق ایک تھیوری پیش کی، جس کو زیادہ تر سائنسدانوں اور ماہرین نے تسلیم کیا۔ شہاب ثاقب، جو کہ 40 سے 50 میل لمبا تھا، زمین سے ٹکرایا اور زمین کی سطح تقسیم ہو گئی۔ کی وجہ سے آتش فشاں، سمندری طوفان اور تیزابی بارشوں نے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دیا، تو جو جاندار درجہ حرارت کے مطابق خود کو نہ تبدیل کر سکے، ختم ہو گئے۔ ناظرین، انفارمیشن کی دنیا میں آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کا شکریہ۔